نبوت کے 10 سال بعد طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا کر آپ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، لیکن کچھ ہی سال بعد وہی طائف کے لوگ رسول اللہ کے آگے جھک گئے اور آپ نے اسی شہر کو فتح کر لیا۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال بعد کا ہے، جب مکہ کے مشرکین کا ظلم اور مخالفت بہت بڑھ گئی تھی، اور جن لوگوں کی وجہ سے رسول اللہ کے اوپر کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی آپ کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ کے لیے مکہ میں رہنا اور بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا، اور مکہ کے لوگ اسلام قبول کرنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ طائف کا سفر کا ارادہ کیا۔ طائف مکہ سے 100 کلومیٹر دور ایک بہترین علاقہ تھا۔ وہاں بنو ثقیف کا قبیلہ رہتا تھا جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھا۔ طائف کے 3 سردار تھے، عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے کے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، لیکن عبد یلیل کہتا، اگر اللہ نے تمہیں نبی بنایا ہے تو میں کعبہ توڑ ڈالوں گا۔ مسعود کہتا، کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا؟ اور حبیب کہتا، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا۔ یہ سب سننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، لیکن ان ظالم سرداروں نے گاؤں کے بچوں اور بدماشوں کو اکسایا اور آپ کے پیچھے لگا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ واپس جانے لگے تو یہ لوگ آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور بچے آپ کے اوپر پتھر پھینکنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کی جوتیاں مبارک تک خون سے بھر گئیں۔ ان بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 کلومیٹر تک پیچھا کرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے، اور یہ سب دیکھ کے اللہ کا عرش لرز اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے اور آپ سے کہتے، آپ حکم دیجئے، میں طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل دوں گا۔ لیکن رسول اللہ کہتے، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے اللہ ان کی پشتوں میں سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اور آج اس وقت ہم یہ پیشن گوئی سچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ طائف کے اس ظلم و ستم کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو معراج کے سفر سے ملاقات کے لیے بلایا۔ اس ویڈیو کے لیے سبسکرائب۔ طائف والوں کے اس ظلم و ستم کے کچھ سال بعد اب 8ویں ہجری میں جب مکہ فتح ہو چکا ہے اور پورے عرب سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن طائف کے 2 قبیلے بنو حوازین اور بنو ثقیف، جس نے رسول اللہ پر ظلم کیا تھا اور اب وہ اسلام کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے ابھی تک کی سب سے بڑی آرمی تیار کرتے ہیں، 12,000 لوگوں کی آرمی۔ اس آرمی میں بہت سارے نئے مسلمان بھی تھے جن کا ایمان ابھی اس لیول پر نہیں تھا۔ تو جیسے ہی مسلمان ایک پہاڑ پر پہنچے تو وہ ایک درخت دیکھتے جس کے نیچے پہلے مشرکین مکہ درگاہ بناتے اور میلہ لگاتے تھے۔ تو کچھ نئے مسلمان کہتے، رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی ایک ایسا پیڑ اگوا دیجئے، آپ تو نبی ہیں، آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، رائٹ؟ اس پر رسول اللہ کہتے، تم ویسی ہی بات کرتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ پھر کچھ مسلمان کہتے، آج تو ہم ہار ہی نہیں سکتے، ہماری فوج میں 12,000 لوگ ہیں۔ اس پر رسول اللہ سخت ناراض ہوئے کیونکہ یہ لوگ اللہ سے زیادہ نمبرز پر یقین کرنے لگے تھے۔ طائف کے لوگ طائف سے نکل کر حنین کی وادی میں آ گئے۔ یہ جگہ پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی۔ طائف فوج کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر آئے تاکہ پوری آرمی آخری دم تک لڑتی رہے۔ جب مسلمان حنین کی وادی میں پہنچے تو پہاڑوں کے اوپر سے ان کے اوپر تیر برسنے لگے۔ بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے پیچھے ہٹنے کے۔ ساری فوج مکہ کی طرف واپس جانے لگی۔ یہ دیکھ کر طائف کی فوج خوشی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی دھول صاف ہوئی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو طائف کے لوگ حملہ کرنے کے لیے فل سپیڈ سے آگے بڑھنے لگے۔ وہیں رسول اللہ بھی آگے بڑھتے اور زور سے کہتے، میں ہوں محمد، عبداللہ کا بیٹا اور اللہ کا رسول۔ جب حضرت عباس نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے
تو پوری فوج کو آواز لگا کر کہتے کہاں جا رہے ہو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، جس پر ساری فوج کو احساس ہوا کہ اگر آج ہم پیچھے ہٹ گئے تو رسول اللہ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ کا جذبہ دیکھ کر پوری 12,000 کی فوج اکٹھا ہو گئی۔ رسول اللہ جنگ کے میدان کی طرف دیکھتے، پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لی اور دشمنوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہتے تمہارے چہرے بگڑ جائیں۔ پھر دشمنوں پر فل فلیج حملہ کر دیا۔ طائف والے جنگ چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور 6,000 لوگوں کو غلام بنا لیا۔ پھر مسلمان ان کا پیچھا کرتے کرتے طائف کے قلعے تک پہنچ گئے، لیکن طائف کے لوگوں نے قلعے کے اندر 1 سال کا کھانے پینے کا انتظام کر کے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح کرنا امپاسبل تھا۔ مسلمان 20 دن تک وہاں رکے رہے اور ان کے قلعے پر کیٹپلٹ، گولے مارنے والے ہتھیار سے حملہ کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ گھٹنے نہیں ٹیک رہے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک اعلان کروایا، جو غلام طائف چھوڑ کر ہم سے جڑ جائیں گے ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر بہت سے غلام طائف چھوڑ کر مسلمانوں سے جڑ گئے۔ اس ٹریجڈی کے بعد پورے عرب کو یقین ہو گئے کہ طائف مسلمانوں کا بال بھی باقی نہیں کر سکتے، اور پھر مسلمان طائف والوں پر بنا ٹائم ویسٹ کرے واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن اتنے میں صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ طائف کے لوگوں پر بددعا تو کر دیں، لیکن رسول اللہ دعا کرتے اے اللہ طائف کے لوگوں کو ہدایت دے اور میرے پاس لے آ۔ اب مسلمان مکہ واپس آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے۔ آپ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 6 کلو چاندی اور 100 کیملز دیے۔ پھر ابو سفیان کہتے یا رسول اللہ میرا بیٹا یزید، تو ان کو بھی سیم اماؤنٹ دیا گیا۔ پھر وہ کہتے یا رسول اللہ میرا بیٹا معاویہ، تو ان کو بھی سیم اماؤنٹ دیا گیا، اور سارے مکہ والوں کو مال غنیمت کا بڑا حصہ دیا گیا۔ تو مدینہ کے لوگ انصار سوچنے لگے رسول اللہ اب مدینہ چھوڑ دیں گے اور مکہ میں ہی رہیں گے، حتیٰ کہ ایک صحابہ کہتے کہ ہماری تلواروں سے ابھی مکہ والوں کا خون ٹپک رہا ہے اور سارا مال انہی کو دیا جا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں پتہ چلا تو آپ نے سارے انصار کو ایک جگہ جمع کر لیا اور کہا کیا تم لوگ گمراہ نہیں تھے؟ پھر اللہ نے تم کو میرے ذریعے ہدایت دی۔ کیا تم لوگ غریب نہیں تھے؟ پھر اللہ نے تم کو مالدار بنا دیا۔ کیا تم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے نہیں تھے؟ پھر اللہ نے تم کو ایک کر دیا۔ اس پر انصار کہتے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ پھر رسول اللہ کہتے دیکھو انصار، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کے لوگوں نے ہی آپ کو بٹرے کر دیا، تب ہم نے آپ کو پناہ دی۔ جب آپ کمزور تھے تب ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ پھر رسول اللہ کہتے کہ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں ہو کہ وہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ کو لے جاؤ؟ یہ سن کر سارے انصار خوش ہو گئے اور رسول اللہ نے انصار کے لیے دعا کی اے اللہ انصار پر رحم فرما اور ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے پوتوں پر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہو گئے اور اپنی عرب سلطنت کا کیپٹل مدینہ کو بنایا۔ وہ وقت یاد کرو جب صحابہ اکرام غم اور مشکلات کی زندگی جی رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے فتح کب آئے گی، اور اب 18 سال بعد اللہ کا وعدہ سچ ہو چکا ہے۔ آج مسلمان عرب کی زمین پر عزت اور عظمت کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں اور اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے۔ وبدمعتي